شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتریں اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالہ سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھیں اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑھا دے، پھر وہ خیر کے موقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتیں تو یہ ضرور فرماتیں کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور موقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتیں، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہ جائیں؟ صحیح البخاری کتاب حیض کا بیان۔ عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں اور یہ عورتیں نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیں۔ حدیث نمبر 324۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔